اسی طرح اللہ کی شان ہے ان الحکم الا للہ، حاکم ہونا یہ اللہ کی شان ہے. ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں. حکم دینا، قانون دینا، نظام دینا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اللہ کے حکم کے مقابل کسی کا حکم ماننا، اللہ کے حکومت کے مقابل ایسی حکومت ماننا جو کتاب و سنت کے صریح بغاوت پہ مبنی ہو، جو کتاب و سنت کے متصادم پر مبنی ہو، ایسا فیصلہ ماننا یہ ہے شرک فی الحاکمیت. شرک فی الحاکمیت، کیونکہ حقیقی حاکم کون ہے؟ صرف اللہ. پیغمبر کا حکم اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبر اللہ کے حکم کے اشارے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اور فقہاء، قضات، امراء، امیر المومنین، ان حکام مجازیہ یہ سب مجازی حکام ہیں، ان کا فیصلہ ماننا اس حیثیت سے ہے کہ یہ حضرات حکم الہی کا اجرا کرنے والے اور اسی کی تشریح کرنے والے، اسی کی توضیح کرنے والے ہیں، ورنہ حاکم حقیقی وہ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی حاکم حقیقی نہیں، یہ اللہ کا خاصہ ہے. فرمایا لا یشرکو فی حکم ہی احدا، اللہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور فرمایا اللہ کے قانون کے مقابلہ میں، اللہ کے نظام کے مقابلہ میں کسی قانون پہ مطمئن ہوا، ایسا قانون جو اللہ کے قانون سے متصادم، اللہ کے قانون کے متوازی، اللہ کے قانون کے مقابل کسی سسٹم کے تحت ہو، چاہے اس کا نام مغربیت ہو، چاہے اس کا نام ظلمت جمہوریت ہو، چاہے اس کا نام بت پرستی ہو، چاہے اس کا نام طاغوت کی عبادت ہو، چاہے اس کا نام دجالی نظام کی پیروکاری ہو، چاہے اس کا نام ظلمان اور ظلم و حرمان کی پیروی ہو، چاہے اس کا نام صلیبیت صہیونیت کے سایوں کی غلامی ہو، ہر وہ قانون جو کتاب و سنت کے مد مقابل آئے گا، کتاب و سنت سے ٹکرائے گا، وہ قانون کفر ہوگا، اور اس قانون کو حق سمجھنے والا بھی پکا مشرک ہوگا. قرآن یہی مسئلہ بتانے آیا کہ شرک نہیں کرنا. رمضان کا پیغام ہے شرک، کیونکہ رمضان کا پیغام قرآن ہے، اور قرآن کا پیغام ہے لوگوں شرک نہیں کرنا، اللہ کی الوہیت میں شریک نہیں کرنا کسی کو بھی. اسی لیے آپ سنتے ہیں یہود و نصارہ انہوں نے شرک کی راہ اختیار کی. ان کا ایک شرک یہ بھی تھا کہ ایک طرف اللہ کی کتاب کا قانون ہوتا تھا، دوسری طرف مولوی کی کتاب آ جاتی تھی، مولوی کے دستخط آ جاتے تھے، مولوی کا رسالہ. وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے تھے اور مولوی کی کتاب کو سینے سے لگا لیتے تھے. اس لیے کتاب اللہ وراء ظہورہم پیچھے پھینکا. آج بالکل وہی کام ہے، اور اس کو بھی قرآن نے شرک کہا کہ اللہ کی کتاب کے مقابل المحند پہ ایمان رکھنے والا قطعی اور کٹر مشرک ہے.
اللہ کی کتاب کے مقابل وہ آئے حضرت عدی نبی کریم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر ایک شکایت کی. شکایت یہ کی کہ اللہ کے رسول، قرآن نے ہم پہ ایک الزام لگایا کہ ہم لوگ اپنے مولویوں اور پیروں کو رب مانتے تھے. یہ بات سننے والی ہے. حالانکہ ہم تو اپنے مولوی پیر کو رب کبھی بھی نہیں کہتے، انہیں تو ہم الہ نہیں کہتے، رب نہیں کہتے. قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے مولویوں پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا. یہ قرآن میں ہے، حالانکہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا. یہ سوال سمجھنے والا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدی بتا کہ ایک طرف خدا کے کتاب کا فیصلہ ہوتا تھا، اللہ کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی تھی، مولوی اسے حرام کہتا تھا. کس کی مانتے تھے؟ انہوں نے کہا جی مانتے تو اپنے حضرت صاحب کی تھے، مولوی صاحب کی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی ہے ان کو الہ ماننا، ان کو رب ماننا، ان کو الہ ماننا. کہ کتاب اللہ ایک مسئلہ بتائے اور ملا اور پیر اس کے مقابل متصادم دوسرا مسئلہ بتائے. اب مولوی پیر کی ماننا اور کتاب اللہ کو چھوڑنا، یہ کیا بنے گا؟ مولوی اور پیر کو الہ بنانا. مولوی اور پیر کو الہ بنانا. اور جب مولوی اور پیر کو الہ بنایا تو یہ بن گیا مشرک. اس لیے اللہ کے قانون کے مقابل اگر انگریز کا قانون مانا، اللہ کی کتاب و سنت کے مسئلہ کے مقابل اگر طاغوتی نظام دجال کا قانون اس پہ مانا، تو پھر دجال کو کیا مانا؟ اپنا الہ مانا. طاغوت کو اپنا الہ مانا. پھر امریکہ کو اپنا الہ مانا. پھر اقوام متحدہ کو اپنا الہ مانا. جب قرآن کے مقابل کسی چیز کو لے گا تو اس کو رب بنایا، اس کو الہ بنایا. قرآن کے مد مقابل کسی شخصیت کو لے، اس کو الہ بنایا. کسی نظام کو لے، اس کو الہ بنایا. اور جب اس کو الہ بنا لیا تو اس کا لا الہ الا اللہ کا یہ منکر ہو گیا. اور قرآن پورے کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں. پھر تو یہودی عیسائی بہتر رہ گئے. انہوں نے شریک کس کو بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو. اور تم آج کے کالے انگریز دجال کانے کو خدا کا شریک بنا رہے ہو. ان کی شخصیات بھی دیکھو. اور اسی طرح نیچے طبقہ، نظم سے لے کے نیچے تک طبقہ. تو بہرحال شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک ماننا. حاکم اللہ ہے، چاہے وہ امور تکوینیہ ہوں، اس کائنات کے امور، یا شرعی امور ہوں. اس میں حاکمیت صرف رب العالمین کی ہے اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہے. جب تک یہ نہیں مانے گا اس وقت تک مسلمان نہیں، یہ مشرک رہے گا. تو بہرحال میں نے چند باتیں ذکر کی.